سورت البینہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین روکنے والے کفر سے، یہاں تک کہ آئے ان کے پاس واضح دلیل۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یعنی ایک رسول اللہ کی طرف سے، وہ پڑھے صحیفے پاکیزہ۔ فیہا کتب قیمہ، ان صحیفوں میں احکام ہوں درست معتدل۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور نہیں متفرق مختلف ہوئے وہ لوگ جو دیے گئے کتاب مگر اس کے بعد کہ آئی ان کے پاس واضح دلیل۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِینُ الْقَیِّمَةِ، حالانکہ نہیں وہ حکم دیے گئے تھے مگر یہ کہ وہ عبادت کرے اللہ کی خالص کرتے ہوئے اس کے لیے بندگی یکسو ہو کر، اور وہ قائم کرے نماز اور ادا کرے زکوٰۃ، اور یہی ہے دین معتدل ملت کا۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین، وہ ہوں گے آتش جہنم میں، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، یہی وہ لوگ ہیں بدترین تمام مخلوق سے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ، بلا شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، یہی لوگ ہیں بہترین تمام مخلوق سے۔ جزاؤہم عند ربہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ، ان کی جزا ان کے رب کے ہاں باغات ہے دائمی، چلتی ہے ان کے نیچے سے نہریں، وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں ابدا۔ رضی اللہ، راضی ہوا اللہ ان سے اور وہ راضی ہوئے اس اللہ سے، یہ جزا اس شخص کے لیے جو ڈر گیا اپنے رب سے۔ مختصر تفسیر دیکھتے ہیں اس کی۔ اس سورت کی پہلی آیت کا لفظ البینہ کو اس کا نام قرار دیا گیا، اس کا ایک دوسرا نام سورت لم یکونی بھی ہے۔ سورت البینہ مدنی ہے، اس میں 8 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے، 95 کلمات ہیں اور 413 حروف ہیں۔ قرآن مجید کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا جانا کیوں ضروری تھا، نیز اخلاص کی اہمیت اور کفار و مشرکین اور مومنوں کے انجام کو بیان کرنا اس سورت کا موضوع ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں تجھ پر سورت لم یکن الذین کفروا پڑھوں۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا اللہ نے آپ کے سامنے میرا نام لیا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس پر مارے خوشی کے حضرت ابی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 4959، اس کا حوالہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ضروری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہود و نصارہ اور عرب اور عجم کے مشرکین جس کفر کی حالت میں مبتلا تھے، اس سے ان کا نکلنا اس کے بغیر ممکن نہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس روشن دلیل قرآن لے کر آ جائیں، ان کی گمراہی اور جہالت کو بیان کریں، انہیں ایمان کی دعوت دیں، ان کے کفر کا ہر صورت غلط اور حق کے خلاف ہونا بتائیں، اور صحیح راہ کو واضح اور مدلل طریقے سے ان کے سامنے پیش کر دیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس روشن دلیل کے آ جانے کے بعد
وہ سب کفر سے باز آ جانے والے تھے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دلیل کی غیر موجودگی میں تو ان کے کفر کی حالت سے نکلنا ممکن نہ تھا۔ البتہ روشن دلائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ان میں سے جو لوگ اپنے کفر پہ قائم رہے ان کی ذمہ داری انہی پر ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عذر پیش نہیں کر سکتے کہ اس نے ہماری ہدایت کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا۔ اہل کتاب کے اختلاف کا سبب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اہل کتاب قدرے محتاط تھے، اس کے بعد متفرق اور جدا جدا ہو گئے۔ ان میں سے کچھ ایمان لائے لیکن اکثریت ایمان سے محروم رہی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو دلیل سے تعبیر کر کے اس طرف اشارہ کیا کہ آپ کی صداقت واضح تھی جس میں انکار کی بالکل گنجائش نہیں تھی، لیکن ان لوگوں نے محض حسد اور بغض اور عناد کی وجہ سے آپ کو جھٹلایا۔ یہی وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرقوں میں بننے والوں میں صرف اہل کتاب کا نام لیا، فرقوں میں بٹنے والوں میں۔ حالانکہ دوسرے لوگ بھی فرقہ بندی اور گروہ بندی کا شکار تھے، لیکن یہ بہرحال علم والے تھے اور آپ کی آمد اور صفات کا تذکرہ ان کی کتابوں میں موجود تھا۔ عقیدہ اور دین واضح ہے۔ تمام انبیاء کی تعلیم کا پہلا اور لازمی جز اللہ تعالیٰ کی توحید تھا۔ عقیدہ توحید میں کوئی پیچیدگی، پوشیدگی اور غلط فہمی نہیں ہے۔ ہر نبی نے اپنی امت کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی اور اہل کتاب یہود و نصارہ کو یہی دعوت دی گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہود و نصارہ کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ بندگی کو اللہ کے لیے خالص کریں اور شرک سے توحید کی طرف اور تمام ادیان سے کٹ کر دین اسلام کی طرف مائل اور یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ مطلب یہ کہ دل میں خالص توحید کا عقیدہ رکھیں اور اپنے اعضاء کے ذریعے سے صرف اسی کی عبادت کریں جس سے اس اندرونی عقیدہ توحید کی ترجمانی ہو۔ جس نے ان عقائد اور قواعد کو مان لیا، اس نے حق کو تسلیم کر لیا اور اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تمام لوگوں کو اسی کا حکم دیا گیا، اہل کتاب کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا، اور یہ اسلام کا عقیدہ ہے۔ یہی ایک دین اور ایک عقیدہ ہے۔ آسمانی کتابیں یہی پیغام لائی اور رسولوں نے اسی کا حکم دیا۔ یہ ایک واضح، صاف اور کھلا دین ہے جس میں کوئی پیچیدگی اور پوشیدگی نہیں۔ اس عقیدے میں اختلاف اور فرقہ بندی کا کوئی امکان نہیں۔ اہل کتاب نے اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کے باعث اس میں پیچیدگیاں پیدا کی، آپس میں اختلاف کیے اور فرقوں میں بٹ کر گمراہی کا شکار ہو گئے، اور اس صورت میں بہترین اور بدترین لوگوں کی نشانی بتائی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیمات اور اس کے مفہوم سے لوگوں کو آگاہ کر دیا، اور سابقہ انبیاء کی تعلیم بھی واضح ہو چکی۔ اب دو ہی راستے ہیں اور دو طرح کے لوگ ہیں۔ جو لوگ دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور انہوں نے اپنے اعضاء کے ساتھ اس کے مطابق عمل بھی کیے تو تمام مخلوقات سے بہتر اور افضل ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا، خواہ وہ یہودی یا نصاری ہوں یا عرب اور عجم کے مشرک ہوں، وہ قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ڈال دیے جائیں گے اور اسی میں پڑے رہیں گے، نہ وہاں سے نکلیں گے اور نہ رہا ہوں گے۔ یہ لوگ تمام مخلوق سے بدتر اور کمتر ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں میں بتاؤں کہ سب سے بہتر مخلوق کون سی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، جی اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہے جو اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہے، کب جہاد کی آواز بلند ہو اور کب میں کود کر اس کی پیٹھ پر سوار ہو جاؤں اور گرجتا ہوا دشمن کی فوجوں میں جا گھسوں اور داد شجاعت دوں۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک اور بہترین مخلوق کی خبر دوں؟ صحابہ کرام نے کہا، جی ضرور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو اپنی بکریوں کے ریوڑ میں ہے، نہ نماز کو چھوڑتا ہے نہ زکوٰۃ سے جی چراتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں بدترین مخلوق کی خبر دوں؟ صحابہ نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، جس شخص سے اللہ کے نام کے ساتھ مانگا جائے اور وہ نہ دے۔ بہت سی حدیثیں آپ اس کے بارے میں مل جائیں گی، یہاں ہم مختصر تفسیر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس صورت میں خوف الہی اور اجر و ثواب کا بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے اور بہترین مخلوق ہونے کا اعزاز حاصل کیا، قیامت کے دن ان کو ان کے اعمال کا بدلہ لازوال جنتوں کی صورت میں ملے گا، جن میں جگہ جگہ پر صاف پانی کی نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ ان میں وہ ہمیشہ زندگی کے ساتھ رہیں گے، نہ وہاں سے نکالے جائیں گے، نہ وہ نعمتیں ان سے جدا ہوں گی،
اور نہ ان میں کمی واقع ہوگی، نہ انہیں کوئی کھٹکا ہوگا اور نہ کسی قسم کا کوئی غم ہوگا۔ پھر ان میں سب سے بڑھ کر نعمت اور رحمت یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اہل جنت کو مخاطب کر کے فرمائے گا، اے جنت والو، جنتی کہاں گئی؟ اے ہمارے رب، ہم حاضر ہیں اور اطاعت حکم کے لیے تیار ہیں اور ہر بھلائی آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کہے گا، کیا تم راضی اور خوش ہو؟ وہ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم کیوں راضی نہ ہوں گے جبکہ آپ نے ہمیں وہ سب کچھ عطا فرمایا جو اپنی کسی مخلوق کو نہ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر اور افضل چیز نہ دوں؟ جنتی کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، اس سے بڑھ کر افضل اور بہتر کیا چیز ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں تم پر راضی ہو گیا اور اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوگا۔ جنتیوں کو جنت اور اللہ تعالیٰ کی رضا ان کے ایمان اور نیک اعمال کے سبب حاصل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ جزا اور رضامندی ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہے اور اسی ڈری کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے۔ اگر کسی وقت بشری تقاضے کے تحت نافرمانی ہو گئی تو فوراً توبہ کر لی اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لی، یہاں تک کہ اسی اطاعت اور فرمانبرداری پر ان کی موت ہوئی۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا نافرمانی پر اصرار اور ہمیشگی نہیں کر سکتا۔ جو ایسا کرتا ہے حقیقت میں اس کا دل اللہ کے خوف سے خالی ہے۔ تو یہاں کی حکمتیں کیا ہمیں سمجھ آئی؟ اہل کتاب کا فرض بنتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے، کیونکہ آپ کی صفات کا تذکرہ ان کی کتابوں میں موجود تھا اور وہ آپ کی بعثت کے منتظر بھی تھے۔ پھر اہل کتاب نے دلائل کو جان لینے کے بعد بھی محض بغض اور عناد، ضد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور فرقوں میں بٹ گئی۔ سابقہ قوم اور امت محمدیہ کی طرح اہل کتاب کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ وہ یکسو ہو کر ایک اللہ کی بندگی کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، لیکن انہوں نے اس پر عمل کرنے کے بجائے اپنی خواہشات کی پیروی کی اور وہ گمراہ ہو گئے۔ پھر دین کی بنیاد ہمیشہ ایک ہی رہی۔ اخلاص کے ساتھ اللہ کی بندگی اور نماز قائم کرنے سے معاشرے میں سدھار پیدا ہوتا ہے اور اخلاقی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے تمام معاشی الجھنیں ختم ہو جاتی ہیں، اور یہی چیزیں ایک فلاحی ریاست کی بنیاد بنتی ہیں۔ دین اسلام سیدھی اور سچی تعلیمات پر مبنی ہے۔ اہل حق کے لیے، اہل عقل کے لیے اس کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے، کیونکہ یہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جیسی روشن کتاب لکھ کر آئے۔ اہل کتاب میں اور آپ کے اسوہ حسنہ میں قیامت تک کے لیے ہدایت کا سامان ہے، جس سے ہر چیز واضح اور روشن ہو گئی ہے اور کسی کے پاس انکار اور بہانے کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ یہود و نصارہ اور عرب اور عجم کے مشرک کفر کرنے کی وجہ سے بدترین مخلوق ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، نہ جہنم سے نکل سکیں گے اور نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ ایمان لا کر نیک عمال کرنے والے بہترین مخلوق ہیں۔ ان کے لیے ہمیشہ کے باغات اور اس میں چلنے والی نہریں ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہ عظیم اجر اس لیے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ چھوٹا سا ٹیسٹ دے دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کیوں ضروری تھی؟ اہل کتاب کی گروہ بندی کا شکار ہونے کا کیا سبب تھا؟ کیا تمام انبیاء اور رسولوں کی دعوت ایک تھی؟ سبق کی روشنی میں واضح کیجیے کہ بہترین اور بدترین لوگ کون ہیں، کس وجہ سے جنتیوں کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو سب سے بڑی نعمت کیا عطا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں راضی کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔